اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ سورۃ القصص آیت 77۔ اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو، البتہ دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، اور احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلنے کی خواہش نہ کر، یقیناً اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دنیا کے مال و دولت کا ذکر ہے قارون کے ذکر کے سلسلے میں۔ قارون کو بہت مال و دولت حاصل تھی۔ اس آیت میں فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو مال اور دولت دیا ہے اس سے آخرت کا گھر آباد کرو۔ پہلے حضرت علی علیہ السلام کے ایک فرمان میں مولا نے فرمایا تھا دنیا دولت کدا ہے، بہت دولت ہے دنیا میں، بہت کچھ ہے، یہاں سے آخرت کے لیے زاد راہ اٹھاؤ۔ آپ کتنا زاد راہ اٹھا سکتے ہیں؟ ادھر حد بندی نہیں، دنیا میں دار و غنا ہے، دولت کدا ہے دنیا، دولت کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، یہ اٹھانے والوں کے اوپر ہے کہ کون کتنا اٹھا سکتا ہے۔ دنیا سے وابتغ فیما آتاک اللہ، جو اللہ نے تجھ کو دولت دی ہے اس سے آخرت کو آباد کرو۔ یہ دنیا آخرت کو آباد کرنے کا بہترین جگہ ہے۔ ولا تنسا، فراموش نہ کر، نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو فراموش نہ کر، یعنی دنیاوی زندگی کے لیے تمہاری جو لوازم ہے، ضروریات ہے، اس کو بھی سب کو دے کر کے ادھر ذلیل اور حقیر ہو کر کے نہ بیٹھ، یا بھوک اور پیاس میں اپنے آپ کو نڈال نہ کر، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں اس سلسلے میں۔ ایک آیت ہے جو اپنا مال راہ خدا میں دیتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے، یعنی سب دے ڈالتے ہیں، وہ بھی نہیں کرتے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور تہی دست یعنی بخل بھی نہیں کرتے، سارا مال بھی نہیں دیتے، اسراف حد سے زیادہ نہیں کرتے، اور بخل بھی نہیں کرتے، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اپنی ضرورت کا مال اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد روایات ہے اپنی ضرورت کے کتنے دن کا مال اپنے پاس رکھیں گے آپ؟ 3 دن تک کا آپ رکھ سکتے ہیں، 2 دن کا، یہ اور بات ہے۔ ایک اور آیت ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اپنا ہاتھ اپنے گردن کے ساتھ جو ہے وہ باندھ کے نہ رکھو، یعنی بخل نہ کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اس کو مکمل پھیلا کر کے نہ رکھو کہ کچھ نہ تیرے ہاتھ میں رہے، اور تو یعنی بیچارہ ہو کر کے رہ جائے، وہ بھی نہ کرو، درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں تمہارا جو حصہ ہے، کیا حصہ ہے؟ انسانی ضروریات کا حصہ ہے،
آپ کو بتا دیا کہ انسان کو گھر چاہیے، انسان کو بچوں کے اخراجات چاہیے، انسان کو مہمان آتے ہیں تو ان کی پذیرائی کرنا ان کی ضروریات میں شمار ہوتا ہے، بلکہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کچھ چاہیے، وہ بھی اس میں دنیا کے حصے میں سے۔ ایک تفسیر اس آیت کی یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے تو جو حصہ اٹھا سکتے ہو وہ بھی نہ بھولو، اٹھاؤ۔ نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو تیرا حصہ ہے، جو دنیا سے تو اٹھا سکتا ہے اس کو بھی نہ بھولو، یعنی زیادہ آخرت تو اس دنیا سے اٹھا سکتا ہے، یہ بھی دنیا سے تم کو ملنے والی نصیب، قسمت اور حصہ ہے، اس کو نہ بھولو، دنیا سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ ایک تفسیر یہ ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کی جو مالی ضروریات ہے اس کو نہ بھولو۔ دوسری تفسیر یہ ہے دنیا سے جو نصیب، جو حصہ تو آخرت کے لیے اٹھا سکتا ہے اس کو اٹھانا نہ بھولو۔ یہ قرآن کی تفسیر اور اشارات میں شامل ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کے اوپر احسان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، یعنی جو مال تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے، اس احسان کو نہ بھولو، اور دوسروں پر بھی اسی طرح احسان کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد پھیلانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی دولت والے جو ہے وہ دنیا میں یہ فساد پھیلانے والے یہی دولت مند لوگ ہوتے ہیں، یہ مراعات یافتہ لوگ ہوتے ہیں پوری دنیا میں۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مراعات یافتہ لوگ جو ہے وہ اصل میں جڑ یہی لوگ ہیں، ہر ملک میں فساد کی جڑ یہی لوگ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جہاں بھی انبیاء مبعوث ہوتے تھے وہاں یہ دولت مند لوگ جو ہے مراعات یافتہ لوگ، جس کو قرآن مترف کہتے ہیں، مترفین، پیغمبروں کے سامنے سب سے پہلے صف میں دشمن بن کے آتے تھے، مترفین یعنی عیش و نوش والے، مراعات یافتہ ہم کہتے ہیں، دولت مند کہتے ہیں۔ یہ فساد کی جڑ یہ لوگ ہیں۔ پیسہ آتا ہے تمہارے پاس، وہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر احسان ہے، دوسروں کے اوپر احسان کر کے خرچ کرو، دے دو۔ مزید مال تلاش کرنے کے لیے لوگوں کا استحصال نہ کرو، فساد نہ کرو زمین میں۔ آپ کے معلومات کے لیے اسلام میں ایک معاشرہ وجود میں آیا تھا عیسی علیہ آپ کے زمانے میں، کہ غیر طبقاتی نظام تھا، امیر غریب جو ہے وہ بیت المال کی طرف سے جو مال تقسیم ہوتا ہے اس میں مساوی سب کو اس کی ضرورت کے مطابق مال ملا کرتا ہے۔ بعد میں پھر رسالہ مآب کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی یہی غیر طبقاتی نظام رائج رہا، اس کے بعد غیر طبقاتی نظام نہیں رائج رہا، وہ طبقاتی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد بنی امیہ کے زمانے، بنی عباس کے زمانے میں تو طبقاتی نظام نے تباہ کر دیا اسلامی معاشرے کو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلانے والے، اس آیت کی روشنی میں یہ ثروت مند لوگ فسادی ہے، فساد کے جڑ یہی لوگ ہیں۔ یہ ساری نصیحتیں کی تھیں قارون کو، قارون سے کہا تھا کہ یہ دولت جو ہے یہ تم کو اللہ نے عنایت کی ہے، اس کو
جو ہے آگے خرچ کرو، غریبوں کے لیے دے دو۔ ان نصیحتوں کے جواب میں قارون نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ قارون نے کہا یہ سب مجھے اس مہارت کی بنا پر ملا ہے جو مجھے حاصل ہے، یہ دولت جو ہے وہ میری اپنی مہارت کا نتیجہ ہے۔ جواب: کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی امتوں کو ہلاکت میں ڈال دیا جو اس سے زیادہ طاقت اور جمعیت رکھتی تھی، اور مجرموں سے تو ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ قارون نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو علم و مہارت، تجربہ اور وغیرہ، اس کی وجہ سے یہ مال و دولت میں نے خود بنایا ہے، اس لیے احسن کما احسن اللہ الیک، مجھ پر تطبیق نہیں ہوتی، اللہ کا احسان نہیں ہے، یہ میری اپنی مہارت سے میں نے اس مال و دولت کو حاصل کیا ہے۔ مال و دولت والے سب کا یہی نظریہ ہوتا ہے کہ جو مال دیا ہے کہ میں نے خود محنت کی ہے، میں نے دن رات جفاکشی کی ہے، اس سے میں نے یہ دولت کمائی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اللہ کا عطیہ سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مال اور دولت اگر تم نے اپنے مہارت سے حاصل کیا ہے تو تو اپنی مہارت سے اس کو بچا بھی سکتے ہیں، اگر تمہارا بس چلتا ہے مال کے اوپر حاصل کرنے میں، صرف تمہارا جو ہے اپنا عمل جو ہے کو داخل ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی عمل داخل نہیں ہے، تو پھر تو اس کو بچا کے دکھاؤ۔ جبکہ تم نے دیکھا کہ تم سے زیادہ مالدار لوگ جو ہے وہ اپنے مال کو نہیں بچا سکے، آخر میں قارون بھی نہیں بچا سکا اپنے مال کو۔ تو جو مال کو تحفظ نہیں دے سکتا وہ مال کو از خود حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ مال دینا کسی کے لیے، اس کے لیے مال حاصل کرنے کے جو وسائل فراہم ہے اس کو موقع دینا جو ہے وہ اس کے خلاف ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ بتایا آپ کو یہ مال اور دولت والے جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشحال کہتے ہیں ہم لوگ، وہ خوشحال نہیں ہوتے۔ وہ ساری دنیا کی دولت ایک شخص کو مل جائے پھر بھی وہ سیر نہیں ہوتا، سیر نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان اس دنیا کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کے لیے انسان ہوتا تو جتنے یہ دنیا مل جائے اتنے ہی سکون میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی فطری اور اس کی طبیعت و مزاج کی تقاضے کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کے لیے پیدا ہوا تھا، دنیا مل رہی ہے، آرام آرام آتا ہے۔ جیسے مچھلی کو پانی میں آرام آتا ہے، اسی طرح انسان کو مال و دولت کے اضافے سے آرام آنا چاہیے تھا، اگر یہ انسان مال اسی دنیا کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہ دنیا جتنا زیادہ انسان کو ملتی ہے اتنے زیادہ بے سکون ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اس دنیا کے لیے پیدا نہیں، ورنہ یہ دنیا ملنے سے بے سکون نہ ہوتا، اضطراب نہ آتا۔ فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، اس سے زیادہ قوی طاقتور اور اس سے زیادہ دولت مند ان کو اللہ نے ہلاکت میں ڈال دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ وہ اپنے مال و متاع کا تحفظ نہیں کر سکے، تو وہ اپنے مال کا تحفظ کر سکے گا اگر تمہاری اپنی مہارت کا نتیجہ ہے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور ایک کلیہ بتایا
کہ یہ مجرم لوگ ہیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن 3 قسم کے گروہ ہوں گے۔ کچھ لوگ بغیر حساب کتاب کے جہنم چلے جائیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم لوگوں کو گناہ کے بارے میں سوال کتاب حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ ہے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم لوگ جو ہے وہ ان کے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور ماتھا اور پاؤں پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو حساب کتاب کے بغیر جنت جائیں گے، یہ حساب کتاب نہیں ہوگا اور وہ سیدھا جنت کی طرف جائیں گے۔ تیسرا گروہ وہ ہوگا جن کا حساب کتاب ہوگا اور حساب کتاب کے بعد فیصلہ ہوگا جنت جانا ہے جہنم جانا ہے۔ درمیانے کے لوگ جو ہے ان کا حساب کتاب ہوگا۔ قارون کے بارے میں ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ ایک روز قارون بڑی آرائش کے ساتھ اپنے قوم کے سامنے نکلا، یعنی اپنی دولت کا وہ کیا، مظاہرہ کیا۔ تو دنیا پسند لوگوں نے کہا اے کاش ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک یہ تو بڑا ہی قسمت والا ہے۔ یہ قارون نے کیا مظاہرہ کیا تھا، اس کا ہمارے اسلامی روایات میں اسرائیلیات کے علاوہ کوئی اور ماخذ نہیں۔ اسرائیلیات کو ہم نہیں مانتے، بہت سی کہانیاں ہیں قارون نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، اس کا ہم ذکر نہیں کرتے۔ بہرحال قارون نے اپنی دولت کا مظاہرہ کیا تھا، اس سے سب لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، کتنا مال و متاع ہے۔ اس مظاہرے کے وجہ سے دوسرے لوگوں میں یہ رشک آیا کہ کاش یہ دیکھو یہ ہمارے پاس بھی اس قسم کی دولت ہوتی۔ حسرت سے دیکھتے تھے لوگ۔ دولت کا مظاہرہ امیر لوگ، ہمارا ہر قارون اپنی دولت کا مظاہرہ ہر موقع پر کیا کرتے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب کے بیٹے کی شادی تھی، اس کے شادی پر صرف چراغان پر 25 لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا، صرف چراغان پر۔ ایک واقعہ یاد ہے، اس قسم کے واقعے بہت ساری دنیا میں بھی دولت مند لوگ جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں، اس قسم شادیوں میں یا دیگر موقعوں میں عجیب غریب دولت خرچ کرتے ہیں۔ تو دوسرے لوگ حسرت سے دیکھتے ہیں یار یہ لوگ اس شان سے شادی کرتے ہیں، اور کچھ احساس کمتری میں لوگ ہیں وہ اپنی عزت اور شان و شوکت جتانے کے لیے قرض اٹھا کر کے مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ، دولت مندوں کو دیکھ۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک روز قارون بڑی آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا تو وہ دنیا پسند لوگوں نے کہا اے کاش ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کے انہ لذو حظ عظیم۔ دوسرے لوگ کہتے تھے یہ بہت بڑی قسمت والا ہے، وہ بہت دولت مال ہے۔ ان کے مقابلے میں وقال الذین اوتوا العلم، لیکن جن کو علم دیا گیا ہے
ان لوگوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ علم والے کیا کہتے ہیں، اور جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہتے ہیں، وہ کہنے لگے تم پر تباہی ہو، اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والے ہی حاصل کریں گے۔ اوت العلم، علم رہنے والے، جن کے پاس علم ہے، جو اس بات سے باخبر ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، یہاں ہم کیوں آئے ہیں، یہاں ہم نے کیا کرنا ہے، دنیا کے مال و متاع کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کہاں تک اس مال کو حاصل کرنا ہے، اور کہاں تک اس مال سے طمع اور لالچ جو ہے وہ ختم کرنا ہے، اور مال و دولت کی حقیقت کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، یہ مال اور دولت انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جی پہلے بھی بتایا آپ کو، یہ مال آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، مال حاصل کر کے دیکھو کیا کرتا ہے، ابھی آپ کے علم میں نہیں۔ دولت والے جانتے ہیں کہ جن کے پاس دولت نہیں ہے وہ کس سکون کے ساتھ سوتے ہیں، کس سکون کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، کھانا مزہ دیتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، یہ تھک جاتا ہے اور پھر آرام سے سوتا ہے، سڑک پر سو جاتا ہے، نیند آتی ہے، یہ نرم نرم بستروں پہ کروٹ بدلتا رہتا ہے، نہیں وہ فرش کے، وہ مٹی کے اوپر، سیمنٹ کے اوپر سو جاتا ہے، وہ یہ آرام سے سوتا ہے، وہ نرم بستروں پر نیند نہیں آتی۔ اہل علم کو پتہ ہے، راز حیات جاننے والوں کو پتہ ہے، اس دنیا کی زندگی کا راز معلوم جن کو حاصل ہے ان کو پتہ ہے ثواب اللہ، آخرت کا ثواب بہتر ہوتا ہے دنیاوی اس مال و دولت سے۔ اس سے مراد وہ ضرورت سے زیادہ دولت ہے، پہلے بتا دیا آپ کو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو آپ کا حصہ ہے وہ اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ دنیا داری نہیں ہے، وہ مال و دولت نہیں ہے، وہ ضرورت ہے جی، اس کو دنیا داری نہیں کہتے، آپ کی اپنی ضرورت کا جو حصہ ہوتا ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اس سے زائد مال و دولت جو ہے وہ اس کا ذکر ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ ثواب اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ثواب اور اجر ہے وہ صبر کرنے والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ پہلے فرمایا وقال الذین اوتوا العلم، اہل علم کہتے ہیں اس سے آخرت بہتر ہے، پھر فرمایا کہ دنیا دولت مال نہ ہونے کی وجہ سے جو احساس محرومیت ہے اس پر صبر کون لوگ کر سکتے ہیں، اہل علم لوگ صبر کر سکتے ہیں جی، وہ صبر ان کو آتا ہے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، حضرت موسیٰ کے استاد نے کہا تھا وہاں تجھے صبر نہیں آئے گا کہ میں نے اس کشتی کو سوراخ کیوں کیا، میں نے اس لڑکی کو قتل کیوں کیا، تو اس کو صبر نہیں آئے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تم کو پتہ کچھ نہیں، کیسے صبر آئے گا؟ صبر کس کو آتا ہے؟ علم والوں کو آتا ہے، اپنے عاقبت کا علم ہے، اس دنیا کی حقیقت کا، ناپائیداری کا علم ہے، ادراک ہے، سوجھ بوجھ ہے، اس سوجھ بوجھ کی وجہ سے آرام سے اپنی فقیری کے اوپر، فقیری سے نہیں، فقیری میں نے کہا اس کی بنسبت
کم مال و دولت کے اوپر صبر کرتا ہے، یہ علم رکھنے والے صبر کر سکتے ہیں، صرف اور علم رکھنے والے۔ دوسرے جو راز حیات دنیا کے زندگی کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، وہ تڑپ جاتے ہیں کہ یا لیتنا، کاش کہ ہمارے لیے وہی دولت ہوتی جو قارون کو حاصل ہے جی۔ لیکن اہل علم یہ کاش واش نہیں کرتے، وہ شکر کرتے ہیں، شکر ہے یہ دولت ہم کو حاصل نہیں ہے، اور اپنی زندگی کے اوپر قناعت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔